السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کس طرح سے طاقتور حلقے عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں، اور عمران خان کے اپنے ہی ساتھی، وہ تمام لوگ جو کل تک عمران خان کے لیے جان نچھاور کرتے تھے، عمران خان کے آگے پیچھے گھومتے تھے اور عمران خان کی وہ پروموشن ایون کرتے تھے، اپنے ہیلی کاپٹر، اپنے جہاز عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے وہ چلاتے تھے، آج وہ تمام کردار عمران خان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ وہ تمام کردار جن کو کل تک عمران خان کی اے ٹی ایم مشینیں کہا جاتا تھا، اور یہ تمام بدماشیاں کل تک ان تمام لوگوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے تھے کہ یہ آٹا چور ہے، یہ چینی چور ہے، یہ قبضہ مافیا ہے، آج ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر اسی بدماشیہ نے عمران خان کو اپنی طرف سے برباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، پی ٹی آئی کو توڑنے کا، پھر عمران خان کو جیل میں ڈالنا، عمران خان کو نائل کرنا، یہ سارا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ کچھ انٹرنیشنل ممالک بھی اس سارے پراپیگنڈے کے اندر، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار بھی اس ساری کہانی کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ہم عمران خان کو توڑ سکیں، کسی طرح سے ہم عمران خان کو دبا سکیں۔ عمران خان کا مقابلہ ناممکن ہے، عمران خان کا سامنا کرنا امپاسبل ہو چکا ہے۔ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن اب ضد بن چکی ہے۔ کچھ لوگوں نے ابھی بھی سبق نہیں سیکھا کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ آپ نے ضمنی الیکشن میں دیکھ لیا، 4 ملکوں نے، دنیا کے 4 بڑے ملکوں نے، جس میں امریکہ بھی ہے، جس میں چائنا بھی ہے، جس میں کچھ اور ممالک بھی ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر سرویز کرائے ہیں کہ کیا یہ سوشل میڈیا کے اندر جو چل رہا ہے عمران خان کا ٹرینڈ، جو عمران خان کی پروموشن، جو عمران خان پاپولر ہے، یہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، کیا ہے؟ 4 بڑے ملکوں نے پاکستان کے اندر سرویز کروائے، اور وہ 4 ملک حیران ہو گئے کہ پاکستان کے اندر تو ووٹ بینک ہی عمران خان کا ہے، اور پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پھر جہانگیر ترین صاحب نے مبینہ طور پہ اطلاع ہے کہ ایک سروے کروایا کہ دیکھا جائے ذرا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، یہ واقعی ہی لوگ عمران خان کو ووٹ بھی دیں گے یا نہیں دیں گے۔ حالانکہ یہ تو سارے وہ کردار ہیں نا جو دیکھ چکے ہیں کہ جنوبی پنجاب جیسا علاقہ جہاں پہ وڈیرے جیتتے ہیں، وڈیرے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ سیٹ ہماری ہے، اور یہ سیٹ جیت کر ہم نواز شریف کی جھولی میں ڈالیں گے، عمران خان کی جھولی میں ڈالیں گے، زرداری کی جھولی میں ڈالیں گے۔ وہ کہتے ہیں ادھر سے آپ فکر ہی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم وڈیرے ہیں، ہم جنوبی پنجاب کے لوگوں کو کرش کرتے ہیں، ہم جنوبی پنجاب کے لوگوں کو جو ہے وہ بس روٹی چاول وہ کھلا کے ان کو بے وقوف بناتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ لوگ ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور نظریت کی بنیاد پر ایک شخص جیت گیا۔ گلی محلے کے اندر نالیاں، سڑکیں، یہ ساری چیزیں ناکام ہو گئیں، لیکن عقل کے اندھے چاہے وہ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کے ساتھ والے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس شخص کو دبائیں گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ سپرنگ کی طرح کام کرے گا۔ دبائیں گے، جتنی شدت سے دبائیں گے اتنی شدت سے سپرنگ کی طرح یہ اوپر اٹھے گا اور ہمیں یہ برباد کر دے گا۔ اس کو دبانا امپاسبل ہے۔ اس کو گولیاں مار کے دیکھ لیں، اس کے خلاف ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے دیکھ لیا کہ یہ الیکشن کے اندر کسی طرح سے اس کو ہرایا جا سکے، لیکن وہ نہیں ہار رہا۔ عوام کی وہ ضد بن چکا ہے، اور جب کوئی شخص ضد بن جائے، جب کوئی شخص اتنا مقبول ہو جائے کہ لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جو اب کی جا رہی ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان مقبول ضرور ہے، لیکن قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول وہ نہیں ہے کسی کے لیے بھی، اور ہر کوئی اس وقت چاہتا ہے کہ بلوچستان کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے اور عمران خان کو توڑا جائے، کراچی کے اندر ایم پی ایم کو توڑا جائے اور ساتھ ملایا جائے، اکٹھا کیا جائے، پی ٹی آئی کو توڑا جائے، اور کسی طرح سے عمران خان کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ اب کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے جناب؟ ایک نئی پارٹی لانچ کی جا رہی ہے، ایک نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے، اور کیا ان کا مقصد ہے؟
نئی پارٹی کے اندر جناب علیم خان ہوں گے، جہانگیر خان ترین ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں جو آپ کے چودھری نثار صاحب ہیں۔ اب اس پارٹی کے اندر میجورٹی پی ٹی آئی کی توڑی جائے گی، جنوبی پنجاب سے خسرو بختیار اور یہ سارا ٹولہ ان کو توڑا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے اب ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 40 سے 45 ایم پی اے 40 سے 45 ایم پی اے جو پنجاب اسمبلی کے ہیں وہ سیٹیں لے سکیں۔ 15 سے 20 کے درمیان ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم قومی اسمبلی کی سیٹیں لے لیں، یہ جو نئی ہم پارٹی بنا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ لوگ بیوقوف ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے، بڑے نام تو ہم جیت جائیں گے۔ دیکھیں پی ٹی آئی نہیں جیت رہی، پی ٹی آئی کے اندر رہنے والا شاہ محمود قریشی بھی اگر خان کے خلاف کھڑا ہو جائے نہیں جیتے گا۔ جیت عمران خان رہا ہے، عمران خان جس جماعت کے ساتھ ہوگا، عمران خان جہاں پہ کھڑا ہوگا وہاں پہ جیت ہوگی۔ یعنی یہ عجیب بے وقوف لوگ، بونے، کم عقل، اندھے بہرے گونگے، ان کو لگتا ہے کہ کوئی علیم خان ہوگا، اس کے پاس بہت پیسہ ہوگا، کوئی جہانگیر خان ترین ہوگا، کوئی چودھری سرور ہوگا، چودھری سرور ہوگا، اپنا پیسہ لگائیں گے، اثر و رسوخ لگائیں گے، الیکشن جیت جائیں گے، یا عمران خان کے ساتھ یہ سارے لوگ رہنے والے جو ہیں وہ جیت جائیں گے۔ دیکھیے لوگ الیکشن عمران خان کی وجہ سے جیت رہے ہیں، ووٹ عمران خان کا ہے، وہ چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے عمران خان آزاد لڑے، جس پر عمران خان نے ہاتھ رکھ دیا وہ جیتے گا۔ اب یہ تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ان بے وقوفوں کو جو پارٹی بنانے جا رہے ہیں، یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان کے مقابلے پہ سب عملے آئے، یہ ایم کیو ایم، یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ کے گنڈے اور یہ سارے مذہبی جنون، وہ سارے جعلی مولانا فضل الرحمان لوگ سب ہم لے کے آ گئے، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اکیلا شخص زیادہ ووٹ لے گیا، اکیلی ایک پارٹی زیادہ ووٹ لے گئی، تو ان پارٹیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت۔ لیکن کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح بھی توڑنا ہے، دیوار سے لگانا ہے، اور یہ جو سوگاتیں ہم پہ مسلط کی گئی وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس اب ریزرو نہیں ہے، پہلے 5.5 ارب ریزرو تھے، اب 4.5 رہ گئے۔ کچھ دبئی، یو اے ای جو بڑا اچھا دوست ملک ہے، کہ ہمارا قرض واپس کریں، ہمیں نہیں پتا آپ دیوالیہ ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پیسے واپس کریں۔ تو لہٰذا انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے، وہ پیسے واپس لے لیے انہوں نے، اور اب ہمارے پاس ریزرو نہیں۔ اب اسحاق ڈار کا کیا خطرناک پلان ہے، اسحاق ڈار نے کہہ دیا، انہوں نے کہا یہ جو پرائیویٹ بینکوں کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ بھی ہمارے ہی ہیں، یہ بھی ہمارے ریزرو ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں۔ یعنی یہ جو آپ کے بینکوں کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں یا میرے پڑے ہوئے ہیں، چند ہزار ہیں، چند لاکھ ہیں، چند کروڑ ہیں، اب ان تمام پیسوں کو ہتھیانے کا پروگرام منصوبہ گورنمنٹ بنا رہی ہے کہ یہ بھی ہمارے ہی ہیں۔ اور اب آپ اپنے پیسے، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے پیسے ہوں گے، آپ بینک میں اپنے پیسے لینے جائیں گے اور بینک آپ سے کہے گا کہ سوری معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، یا ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ پیسے وہ کہیں گے قوم کے پیسے، یعنی اب قوم کے پیسے پر بھی ڈاکہ مارنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، ملک برباد ہو رہا ہے۔ تجربہ کرنے والے ابھی بھی تجربہ کرنے سے باز نہیں آ رہے، عمران خان کو دبانے سے باز نہیں آ رہے۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔